کیا آپ نے کبھی کوئی اچھا کام صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کبھی آپ نے اپنے دل کی آواز کو دبا دیا کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ لوگ آپ پر ہنسیں گے، آپ کو جج کریں گے یا آپ کے بارے میں باتیں کریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں لاکھوں لوگ اپنی زندگی اپنے فیصلوں سے نہیں بلکہ لوگوں کی رائے کے خوف سے گزار رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال اپنے دل سے پوچھیں، اگر ایک دن اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو کیا واقعی لوگوں کی باتیں آپ کی زندگی کی حقیقت بدل سکتی ہیں؟ اور اگر اللہ ناراض ہو تو کیا پوری دنیا کی تعریف آپ کو سکون دے سکتی ہے؟ انبیاء کی زندگیاں ہمیں ایک عجیب حقیقت سکھاتی ہیں کہ اصل سکون اس دن شروع ہوتا ہے جب انسان یہ سوال چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ روحانی راز جو انسان کو لوگوں کے خوف سے آزاد کر کے اللہ کی رضا تک پہنچا دیتا ہے۔ لوگوں کی رائے کا جال۔ آج کی دنیا میں انسان کی سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے اپنے رب کی رضا کے مطابق کرنے کی بجائے لوگوں کی رائے کے مطابق کرنے لگتا ہے۔ بچپن سے ہی ہمیں ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، ایسا مت کرو، لوگ کیا کہیں گے۔ آہستہ آہستہ یہ جملہ ہمارے دل میں خوف بن جاتا ہے، پھر یہی خوف ہماری سوچ، ہمارے فیصلوں اور ہماری زندگی کے راستے کو متاثر کرنے لگتا ہے۔ کوئی نیکی کرنی ہو، کوئی سچ بولنا ہو یا اپنی زندگی میں کوئی درست قدم اٹھانا ہو، دل کے کسی کونے سے آواز آتی ہے، اگر لوگوں کو یہ پسند نہ آیا تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کے دل کے اندر ایک خاموش جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اللہ کی رضا ہوتی ہے اور دوسری طرف لوگوں کی رائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی رائے کبھی مستقل نہیں ہوتی۔ آج وہ آپ کی تعریف کریں گے، کل وہی لوگ آپ پر تنقید بھی کریں گے۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن ہمیں بار بار متوجہ کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کی بات ماننے لگو تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور صرف اندازے لگاتے ہیں۔ یہ آیات ہمیں گہرا سبق دیتی ہیں۔ ہر انسان کی رائے سچ نہیں ہوتی۔ اکثر اوقات لوگ خود اپنی الجھنوں، حسد یا غلط فہمیوں کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی کو ان بدلتی ہوئی رائے کے حوالے کر دے تو اس کا دل کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اس لیے قرآن ہمیں اصل عزت کا معیار بھی واضح کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اصل عزت لوگوں کی نظر میں نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک ہے۔ دنیا کے لوگ آپ کی دولت دیکھ کر عزت دے سکتے ہیں، آپ کے مقام کو دیکھ کر تعریف کر سکتے ہیں یا وقتی فائدے کی وجہ سے آپ کے قریب آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک عزت صرف ایک چیز سے ملتی ہے اور وہ ہے دل کا تقوی اور اخلاص۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں لوگوں کی رائے کے خوف سے آزاد ہونے کا سبق دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے، اللہ اسے لوگوں کے شر سے بچا لیتا ہے۔ اس حدیث میں ایک بہت گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا بنا لے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوگوں کی توقعات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن جب انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میری پہلی ترجیح اللہ کی رضا ہے، تو پھر ایک عجیب سکون اس کے دل میں اترنے لگتا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس خوف سے آزاد ہونے لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہی آزادی انسان کو ایک نئے روحانی سفر کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ سفر جہاں انسان سیکھتا ہے کہ تنقید کے باوجود ثابت قدم کیسے رہا جائے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں انبیاء کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ انبیاء کا راستہ، جب دنیا نے مخالفت کی مگر انہوں نے اللہ کی رضا کو چنا۔
جب ہم لوگ کیا کہیں گے کے خوف کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے انبیاء اکرام کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس دنیا میں کسی نے سب سے زیادہ تنقید، مخالفت اور طعنے سنے ہیں تو وہ اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے سچ کہا، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے انسانوں کو ظلم اور گناہ سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگوں نے ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان کی مخالفت کی۔ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، انہیں جھٹلایا اور بعض اوقات انہیں تکلیف بھی دی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انبیاء نے کبھی یہ سوچ کر حق کا راستہ نہیں چھوڑا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ان کا دل صرف ایک سوال پر قائم تھا، میرا رب کیا چاہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ انہوں نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم کے اکثر لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شخص کیسا نبی ہے جو خشک زمین پر کشتی بنا رہا ہے، مگر نوح علیہ السلام نے لوگوں کے مذاق کو اپنی سچائی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ قرآن ہمیں اس منظر کو یوں یاد دلاتا ہے، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک دن ہم بھی تم پر ویسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ یہ آیات ہمیں ایک گہری حقیقت سکھاتی ہیں۔ حق کا راستہ اکثر تنقید کے ساتھ آتا ہے۔ اگر کوئی انسان ہر وقت لوگوں کی تعریف چاہے تو یہ کبھی بھی سچ کے راستے پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں توحید کی دعوت دی تو بہت سے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو جھٹلایا اور آپ کے بارے میں غلط باتیں پھیلائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ نے صرف یہ سوچا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور آپ صبر کریں اس بات پر جو لوگ کہتے ہیں اور ان سے اچھے طریقے سے الگ ہو جائیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر تنقید کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خاموش صبر ہی وہ طاقت ہوتی ہے جو انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ اسی حقیقت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اس حدیث میں ہمیں ایک روحانی طاقت کا راز ملتا ہے۔ جب انسان لوگوں کے طعنوں، تنقید اور مخالفت کے باوجود اپنے اخلاق کو برقرار رکھتا ہے تو وہ اندر سے مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان آہستہ آہستہ اس خوف سے آزاد ہونے لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن اس سفر میں ایک اور اہم چیز بھی ضروری ہے، ایک ایسی روحانی طاقت جو انسان کے دل کو سکون دے اور اسے اللہ کے قریب لے آئے، اور وہ طاقت ہے خاموش صبر۔ خاموش صبر کی طاقت جب انسان تنقید کے باوجود مضبوط رہنا سیکھ لیتا ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اسے سمجھ نہیں رہے، اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، یا اس کے اچھے ارادوں کو بھی غلط سمجھا جا رہا ہے۔ ایسے لمحوں میں دل فوراً چاہتا ہے کہ ہم ہر بات کا جواب دیں، اپنی صفائی پیش کریں اور لوگوں کو ثابت کریں کہ ہم غلط نہیں ہیں۔ لیکن روحانی حکمت یہ سکھاتی ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان کی عزت اس میں نہیں ہوتی کہ وہ بولے، بلکہ اس میں ہوتی ہے کہ وہ خاموش رہ کر صبر کرے۔ خاموش صبر کمزوری نہیں ہوتا، یہ دراصل دل کی ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتی ہے۔ قرآن ہمیں بار بار صبر کی یہی طاقت یاد دلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے۔ جب انسان لوگوں کی باتوں، تنقید یا ناانصافی کے باوجود صبر کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کی خاص مدد کے قریب آ جاتا ہے۔
لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی، دل کو دکھ ہوتا ہے، الفاظ چبھتے ہیں اور کبھی کبھی انسان تنہائی میں رو بھی لیتا ہے، مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ صبر کرنے والا انسان اپنے دل درد کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں سے بدلہ لینے کے بجائے یہ سوچتا ہے کہ میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن ایک اور جگہ ہماری توجہ دلاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صبر صرف برداشت کا نام نہیں بلکہ دل کی بڑی ہمت کا کام ہے۔ جب کوئی انسان تکلیف کے باوجود معاف کرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کا دل نفرت سے پاک ہونے لگتا ہے، اور یہی پاکیزگی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس صبر کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ طائف کا وہ واقعہ یاد کریں جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، پتھر مارے گئے اور شہر سے نکال دیا گیا، لیکن اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں خاموش صبر کی اصل طاقت نظر آتی ہے۔ اسی حقیقت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا۔ مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس حدیث میں ایک بہت بڑا روحانی راز چھپا ہے۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر لوگوں کی باتیں اس کے دل کو پہلے کی طرح زخمی نہیں کرتی، وہ آہستہ آہستہ اندر سے مضبوط ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کے دل میں ایک نئی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا رب میرے دل کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب انسان اس مقام تک پہنچ جائے تو اس کے بعد ایک اور دروازہ کھلتا ہے، ایک ایسا دروازہ جو دل کو گہرے سکون سے بھر دیتا ہے۔ وہ دروازہ ہے رات کی تنہائی اور تہجد۔ تہجد کا راز وہ لمحے جب بندہ لوگوں کے خوف سے آزاد ہو کر اللہ کے قریب آتا ہے، جب انسان لوگوں کی باتوں، تنقید اور غلط فہمیوں سے تھک جاتا ہے تو اس کے دل کو ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ بغیر ڈر کے اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے دکھ کسی انسان کو بتائیں تو وہ یا تو ہمیں سمجھ نہیں پاتا یا ہماری بات کو آگے دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جب دنیا کی تمام آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، رات گہری ہو جاتی ہے اور انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے تہجد کہتے ہیں۔ تہجد صرف ایک نماز نہیں، یہ ایک روحانی ملاقات ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے دل کے سارے بوجھ، اپنی خاموش تکلیفیں اور اپنے چھپے ہوئے خوف اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن ہمیں رات کے اس خاص وقت کی اہمیت یاد دلاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ رات کی عبادت صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک خاص راستہ ہے۔ جب انسان رات کی خاموشی میں اللہ سے بات کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سکون اترنے لگتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی باتوں کا خوف کم ہونے لگتا ہے، کیونکہ اب انسان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ جس رب سے میں رات کو بات کرتا ہوں وہی میری عزت اور میری زندگی کا اصل مالک ہے۔ قرآن ہمیں ایک اور جگہ ان لوگوں کی تعریف بتاتا ہے جو راتوں کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں ایک خوبصورت منظر دکھاتی ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں،
یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل آہستہ آہستہ دنیا کے خوف سے آزاد ہونے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد کو بہت اہمیت دیتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جواب دیا جو ہمیں تہجد کی روح سمجھا دیتا ہے۔ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تہجد صرف دعا مانگنے کا وقت نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ محبت کا وقت ہے۔ جب انسان اس عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے دل سے یہ خوف نکلنے لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ اب اس کے دل میں ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے، ایک ایسا سوال جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ اور جب انسان اس سوال کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتا ہے تو پھر ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں دنیا کی باتیں واقعی بے معنی ہو جاتی ہیں۔ وہ مقام جہاں دنیا بے معنی ہو جاتی ہے جب انسان کی ترجیح صرف اللہ کی رضا بن جائے۔ زندگی کے روحانی سفر میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جب انسان کے دل کی ترجیحات بدلنے لگتی ہیں۔ وہی انسان جو پہلے ہر قدم پر یہ سوچتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، آہستہ آہستہ اس کا دل ایک نئے سوال کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے۔ وہ سوال یہ ہوتا ہے، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ جب یہ سوچ انسان کے دل میں مضبوط ہو جاتی ہے تو زندگی کے بہت سے خوف خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں۔ پھر لوگوں کی تعریف بھی اسے مغرور نہیں کرتی اور تنقید بھی اسے توڑ نہیں پاتی، کیونکہ اب اس کی نظر لوگوں کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی طرف ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں یہی سبق بار بار دیتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی تعریف میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی ہر کامیابی عارضی ہے۔ مال، شہرت، مقام اور لوگوں کی تعریف، یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر اللہ انسان سے راضی ہو جائے تو یہ ایسی کامیابی ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس لیے قرآن ہمیں ایک اور حقیقت بھی بتاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ آیت انسان کو ایک عجیب اطمینان دیتی ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیح بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر لوگوں کی مخالفت بھی اس کے راستے کو نہیں روک سکتی، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اسے دنیا کی منظوری کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت گہری حدیث میں بیان فرمایا، بے شک اللہ تمہاری شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل اہمیت دل کی نیت اور عمل کی سچائی کی ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، کوئی ہمیں پسند کرے گا، کوئی ہم سے ناراض ہوگا، کوئی ہمیں سمجھے گا اور کوئی ہمیں غلط سمجھے گا، لیکن ایک حقیقت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اگر انسان کا دل اللہ کے ساتھ سچا ہو تو دنیا کی کوئی رائے اس کی اصل حقیقت کو نہیں بدل سکتی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو ایک عجیب آزادی محسوس ہوتی ہے۔ پھر وہ زندگی کے فیصلے لوگوں کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کے اعتماد کے ساتھ کرنے لگتا ہے۔ پھر اس کے دل میں یہ سکون پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میرا رب مجھ سے راضی ہے تو دنیا کی باتیں واقعی بے معنی ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا سکون اس دن شروع ہوتا ہے جب انسان یہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی رائے ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، آج تعریف، کل تنقید، آج ساتھ، کل دوری، لیکن اللہ کی رضا کبھی نہیں بدلتی۔ اگر انسان اپنی زندگی کو اس ایک اصول پر قائم کر لے کہ مجھے لوگوں کو نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو اس کا دل خوف سے آزاد ہونے لگتا ہے۔ پھر تنقید اسے توڑتی نہیں اور تعریف اسے بھٹکاتی نہیں، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو
رب میرے دل کو دیکھتا ہے، وہی میری نیت، میری کوشش اور میرے صبر کو جانتا ہے، اور جس دل کو اللہ کی رضا مل جائے اسے دنیا کی منظوری کی ضرورت نہیں رہتی۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو لوگوں کے خوف سے آزاد فرما۔ یا رب ہمیں اپنی رضا کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بنانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔